السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنا پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم جو دو بڑی باتیں کریں گے، ایک تو بڑی خبر ہے وہ بلوچستان سے جو بھی آئی کہ وہاں پر پھر ایک حملے میں 5 پنجابی مزدوروں کو جو کہ ادھر ایک باربر کی یعنی کہ نائی کی دکان چلا رہے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے عوامل کیا ہیں اور یہ کیوں بہت ہی ظالمانہ ہے، ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری، اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی حالت کہ یہ بڑے جگادری آئے جو سی پیک ہے اس کے تحت لگنے والے جو پاور پلانٹس ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں، نہ نگلے جا رہے ہیں نہ اگلے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی ذرا آج کچھ بڑی خبریں دیں گے کہ وہ بھی ظاہر بات ہے میاں نواز شریف صاحب کا سی پیک ویژن تھا، وہ لائے تھے پاور پلانٹس، تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں بلوچستان سے۔ دیکھیے، آج یہ 5 مزدوروں کا قتل ہوا ہے۔ یہ 5 وہاں پر نائی کی دکان چلاتے تھے، بال وغیرہ کاٹتے ہوں گے، شیو بناتے ہوں گے، اور یہ پنجاب کے مختلف کہتے ہیں علاقوں سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے ایک چیز ہمیشہ سے یہ میں کہتا بھی ہوں اور میں ڈائجسٹ بھی نہیں کر پاتا کہ مظلوم ظلم کر کے مظلوم نہیں رہتا۔ اور آپ یہ سوچئے کہ جو غریب بلوچستان میں جا کے پنجاب سے اپنا گھر چھوڑ کے بلوچستان میں جا کے ایک نائی کی دکان چلا رہا ہے، وہ کتنا غریب ہوگا کہ بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں وہ ایک نائی کی دکان چلاتا ہے۔ وہاں پہ وہ کتنی اس کی مزدوری بنتی ہوگی کٹنگ شیو کر کے۔ سوچے رہے کتنے لوگ وہاں پہ، گاؤں کے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے، اور بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں کتنا وہ کما لیتے ہوں گے، لیکن وہ اتنے غریب تھے کہ وہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر وہاں پر نائی کا کام کر رہے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہاں پر زندگی کو کتنا خطرہ ہوتا ہے، پنجابی کو بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ اس کے باوجود وہاں پر کام کر رہے تھے۔ سوچئے پیٹ کی آگ آپ کے لیے کیا کیا کرواتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا رزق کمانے کے لیے خود زندگیاں داؤ میں لگاتے ہیں، اور ان کو مار کے اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی پر اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ صرف اور صرف نفرت بھڑکانے کے لیے یہ قتل عام ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اس قسم کے قتل کرتے ہیں، یہ بی ایل اے اس طرح کی تنظیمیں یہ بلوچستان کے حقوق کی کوئی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ میں سب جانتے ہیں، مجھے جو مجھے میرا چینل یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں یا مجھے میرے ٹویٹس بھی دیکھتے ہیں، میری خبریں بھی دیکھتے ہیں، میں ہمیشہ سے بلوچستان کے ساتھ جو ہونے والی ناانصافیاں ہیں، بلوچوں کے ساتھ ہونے والی جو ناانصافیاں ہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ، مسخ شدہ لاشیں، انڈر ڈیولپڈ بلوچ، ان کے ساتھ جو ایک سلوک ہوتا ہے، میں ہمیشہ سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کے خلاف بات کرتا ہوں، اس پر تنقید کرتا ہوں، اور مجھے کوئی اس پر ریگریٹ نہیں ہے۔ میں بالکل دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بلوچ بہن بھائی ہیں وہ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ترقی میں، اور اس کی وجہ ہماری ریاستی پالیسیاں تھیں۔ ہم نے بلوچوں کے اوپر صرف سرداروں کو مسلط کر کے سرداروں کے ذریعے بلوچوں کو ایک ریوڑ کی طرح ہانکنے کی کوشش کی۔ آج بلوچ یوتھ اپنے سرداروں کو ابینڈن کر کے پاکستانی ریاست سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے، اور ہم وہ حقوق دینے کی بجائے ان کو الٹا دہشت گردوں کی پراکسی، اور کبھی کوئی لاپتہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں جب یہ باتیں کر لیتا ہوں، اگر میں بلوچوں کے ساتھ مظالم پر تنقید کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، تو میں کسی نان بلوچ پر بھی حملے، مظالم کی اسی طرح مذمت کروں گا، کیونکہ میرا شروع سے بلیو ہی نان وائلنس پہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے کوئی تحریک بھی چلانی تو ہمیشہ پرامن چلائیں۔ کبھی میں وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ ہتھیار کو سپورٹ کرتا ہوں۔ زندگی میں نہ کیا، زندگی خیر اب تو گزر ہی گئی ہے تقریباً، لیکن جو باقی ہے اس میں بھی نہیں کرنا۔ تو یہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں سوچ رہا تھا اب یہ اتنے دور دراز علاقوں میں ان ماؤں کے پاس اپنے بچوں کے جنازے جائیں گے تو وہ کیا
سوچیں گی، یا ان میں سے اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے ہمارا باپ کہاں پر مارا گیا؟ پیٹ کی آگ بجھانے گیا تھا، ہمارے لیے روٹی کمانے گیا تھا، مار دیا گیا۔ یہ بہت ہی انسانی المیہ ہے جو اس وقت بلوچستان میں جنم لے رہا ہے۔ وہاں پر کوئی اب محفوظ نہیں ہے۔ ہم پچھلے 4-5 دن سے روز فگر سن رہے ہیں، اتنے آپریشن شبان میں مار دیے، اتنے مار دیے۔ گراؤنڈ پہ تو ہمارے پاس کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ وہاں پر واقعی مارے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ جس انداز کی وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، جس امپیونٹی سے ابھی بھی اٹیک ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت وہ بینکوں اور سرکاری دفاتر میں دہشت گرد گھسے ہوئے تھے۔ آج ہم آپریشن شبان کر رہے ہیں تو وہ 5 پنجابی مزدوروں کو مار کے چلے گئے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا بلوچستان میں ہم اس پالیسی کے تحت کب تک یوں چل سکیں گے، اور ہم ہر دفعہ افغانستان انڈیا پر ڈال تو دیتے ہیں، وہ ہوں گے بھی وہاں پر متحرک، لیکن ہم اپنی نااہلی تو نہیں چھپا سکتے نا اس میں۔ جو ہماری ماؤں کے بیٹے وہاں پر جا رہے ہیں، چاہے وہ فورسز میں ہیں، چاہے وہ سویلین ایڈمنسٹریشن میں ہیں، چاہے وہ عام بلوچ ہیں، یا کسی اور جسے کہتے ہیں نا وہ ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پختون ہیں، یا کچھ بھی ہیں، سب کا آئی ڈی کارڈ تو پاکستانی ہے، پیدا تو اسی مٹی میں ہوئے ہیں۔ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو دیکھیں کہ ہمیں اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، ری اپروچ کی ضرورت ہے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں، اس ملک میں اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور حالت یہ ہے اس ملک کے حکمرانوں کی کہ ان کو بلو پاسپورٹ چاہیے۔ وہ جی میرے بچوں کو اور مجھے کوئی ایئرپورٹ پہ روکے نا، مجھے کسی ملک جاتے ہوئے میرے بچوں کو ویزے کی اس طرح گزرنا پڑے، سیدھے اتریں۔ بھائی سرکاری آفیشل کی تو چلے بلو پاسپورٹ کی سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایمرجنسی میں کسی وقت کسی ملک کا دورہ کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کو ویزا کے پروسیس سے بچنے کے لیے آپ کو کہ آپ جلد سے جلد پہنچ سکیں کسی ہنگامی صورتحال میں، آپ بلو پاسپورٹ چاہتے ہیں۔ آپ کے بچے کس لیے چاہتے ہیں بلو پاسپورٹ؟ ان کو کیوں نہیں عام پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا؟ آپ اور آپ کے بچے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، باقی پاکستانی کیڑے مکوڑے ہیں، اور کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرین پاسپورٹ 3rd کلاس ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم بلو پاسپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ گرین پاسپورٹ ہمیں اپنی عزت محسوس نہیں ہوتی، ہمارے لیے گرین پاسپورٹ ذلت کا نشان ہے۔ یہ آپ کہنا چاہتے ہیں بلو پاسپورٹ مانگ مانگ کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے؟ اور اب ذرا آ جاتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سی پیک ویژن کی طرف۔ اب یہ سی پیک 2 بھی جناب بڑا وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی شروع ہونے جا رہا ہے، حسن اقبال صاحب یہ سی پیک 2 سب کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ سی پیک 1 کے تحت ہم نے، کیونکہ اس وقت 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تو ملک میں بجلی کا بہت بحران تھا، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، تو انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر بجلی کے منصوبے لگانے پر کام شروع کیا۔ سی پیک کی ہمیں $50 ارب کی ہمیں سرمایہ کاری ملی، تو ہم نے اس میں جو چین کو منصوبے پچ کیے اس میں ہم نے انرجی پروجیکٹس بھی پچ کیے کہ بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے جائیں۔ چینیوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے تقریباً $10 ارب کی ادھر منصوبے لگا دیے۔ اب ان منصوبوں کی جو لاگت ہے وہ اس پر اتنا زیادہ چینی ایک تو شرح سود چارج کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ اب ہم پہلے ان سیانوں نے یہ سوچا کہ ہم سعودی عرب سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں $6 ارب دے دے، وہ ہم چین کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے انرجی پروجیکٹس کی ایک بڑی پیمنٹ کر دی، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب چین کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہوگی وہ کم رہ جائے گی تو شرح سود بھی کم ہو جائے گی۔ تو سعودیوں نے تو پاکستان کو پیسے دیے نہیں۔ پھر اب حالت یہ ہے کہ جو ہماری پیمنٹ ہے چین کی ڈیو، جو چین نہیں چھوڑنے کو تیار، چینی یہ کمپنیاں، وہ $423 ارب پہ پہنچ گئی ہے، اور چین کہہ رہا ہے کہ جی واپس کریں۔ اور اب ہم چینی کمپنیوں سے ہم نے درخواست کی کہ جناب $263 ارب تو آپ کی رقم بنتی ہے، $170 ارب آپ لیٹ پیمنٹ کے چارجز ڈال رہے ہیں، یعنی کہ اس پر سود چارج کر رہے ہیں کہ آپ دیر سے ادا کر رہے ہیں، تو کم از کم یہی معاف کر دیں، ہم غریب ملک ہیں۔ چینی کمپنی نے کہا رہی کہ کوئی نہیں، وہ بھی 170 بھی دیں۔ وہ $170 ارب لیٹ پیمنٹ کے پاکستان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم
جناب وہ ہمالیہ سے اونچا، سمندروں سے گہرا دوست، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. سعودی عرب ہمیں یہ دینے کو تیار نہیں. $6 ارب، بڑی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑے جی پروڈکٹیو ہیں. کیا یہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی ویژنری حکومت نے پاکستانیوں کے ساتھ ہینڈ کروایا؟ اب ملک قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے. $130 کے قریب کہیں قرضہ پہنچ گیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر. 82,000 ارب روپیہ پاکستانی کرنسی میں یہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف جو شرح سود ہے، جو صرف سود ہے ان قرضوں کا، وہ 8,000 ارب روپیہ ہر سال ادا کرتے ہیں. ایک پاکستانی سے آپ ٹیکس نکلوا کے پچھلے 3 سال میں اپنے 50,000 ارب روپیہ آپ نے ٹیکس نکلوایا. قرضوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوئی. قرضے وہیں کے وہیں ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. 16 ارب روپیہ روزانہ کے حساب سے یہ حکومت قرض لے رہی ہے ملک چلانے کے لیے. 16 ارب روپیہ، کین یو امیجن؟ اور اس کے بعد بھی ملک کا چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے جہازوں پر پھر رہے ہیں. بڑی ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے اور قابل رحم بھی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کی اس حکومت کے لیے وقت کچھ نہیں. یہ وہ قانون بناتے ہیں جس میں خود بلو پاسپورٹ لیں، اور ہمارے لیے بناتے ہیں ہیبیچول کرمنل، ہمارے لیے بناتے ہیں CCD وہ درندہ قاتل فورس، ہمارے لیے بناتے ہیں وہ پیرا جو غریبوں کی ریڑیاں توڑتی ہے، ہمارے لیے بناتے ہیں پیکا، ہمارے لیے ختم کرتے ہیں عدلیہ 2627 ترمیم سے. اندازہ کیجیے، یہ ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور اپنے لیے بلو پاسپورٹ مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.